آئے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ڈر کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعتماد کی بنیاد پر مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی، مگر مجھے یقین ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے گا اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور آپ کے درمیان میں رہوں گا، آپ کی بات کو اٹھاتا رہوں گا اور آپ کے مسائل کی ترجمانی کرتا رہوں گا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک نوجوان کو اپنا امیدوار بنا کر پیش کیا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ماضی میں جو سماجوادی پارٹی کے ابھی موجودہ پرتیاکشی ہے، جب ان کو آپ نے ودھایک بنایا، کیا انہوں نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں مراد آباد کے وکاس کے لیے، مراد آباد کی ترقی کے لیے کوئی کام کروایا؟ اس وقت تو سماجوادی کی سرکار تھی، مگر وہ صرف جیت کر چلے گئے اور یہ سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہی بہت بڑا کام ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج مجلس کے تعلق سے یہ الزام لگایا جاتا ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے کہ مجلس اگر الیکشن لڑتی ہے تو بی جے پی جیت جاتی ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں بسپا اور سپا مل کر لڑے، تب بھی صرف 15 سیٹ پر ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ہم تو میدان میں نہیں تھے، تو پھر آخر کیسے صرف 15 سیٹ پر آپ کامیاب ہوئے؟ میرے عزیز دوستوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یاد رکھیے، بی جے پی کو ہرانا صرف مسلم السنکھیک سماج کی ذمہ داری نہیں ہے، بی جے پی کو ہرانا سب کی ذمہ داری ہے۔ مگر یہ لوگ آ کر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ان کے ڈر سے ان کو ووٹ دیتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً اس ملک کو فاشسٹ طاقتوں سے چھٹکارا دلانا ہے، یقیناً اس ملک سے فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا ہے، اور اب یقیناً ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار نہ بنے، 2024 میں دوبارہ نریندر مودی اس دیش کے پردھان منتری نہ بنے۔ مگر کیا یہ ذمہ داری صرف اویسی کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری سماجوادی، بسپا، کانگریس کے نیتاؤں کی نہیں ہے؟ اگر آج اتر پردیش میں یا پھر دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے تو اس کا ذمہ دار کیا اویسی ہے یا پھر اس کا ذمہ دار اکھلیش اور بہن مایاوتی اور کانگریس کے قائدین نہیں ہے؟ کیا کبھی ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ نے صرف 5 لوک سبھا کی سیٹیں کیوں جیتی؟ کیا کبھی بسپا کے لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ آپ نے صرف 10 لوک سبھا کی سیٹیں کیوں جیتی؟ کیا کبھی کانگریس سے پوچھا جاتا کہ ان کے بہت بڑے نیتا امیٹھی سے کیوں ہار گئے؟ آج صرف سوال اگر کس سے کیا جاتا ہے تو ہم سے کیا جاتا ہے، اسد الدین اویسی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک طرف ہم پر الزام لگایا جاتا کہ ہمارے لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا، تو دوسری طرف بی جے پی یہ کہتی ہے کہ اویسی فرقہ پرستی کو فروغ دے رہا ہے، اور تیسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری گاڑی پر 4 گولیاں چلائی جاتی۔ بتائیے آپ، آخر گولی چلانا کیوں ہم پر کیا گیا؟ مگر اس پر بھی کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ حصے داری کی لڑائی ہے۔ آپ کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی آج۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈال دیا کہ بی جے پی کا ڈر دکھاؤ اور ان کے ووٹ بٹورتے جاؤ۔ بتائیے آج آپ، میں نے وہ تصویر جب کبھی بھی دیکھتا ہوں کہ یہاں کے مراد آباد کے سانسد کھڑے ہوئے ہیں اور سماجوادی پارٹی کا ایک بہت بڑا نیتا کرسی پر بیٹھ کر پیر پر ڈال کر کھڑا ہے اور یہ اس کو کچھ کاغذ اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ نظارے دیکھ کر کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ اگر آپ کی ووٹ کی اہمیت اسی وقت ہوگی
جب آپ یہاں سے ہمارے امیدوار وکیل رشید کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں گے، جس دن یہاں سے آپ ووٹ ڈالنے والوں کے بجائے ووٹ لینے والے بن جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ سپا کے نیتا کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کی گھر کی چوکھٹ پر آ کر آپ سے معافی چاہیں گے، مگر وہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں سماجوادی بی جے پی کو روک پائے گی تو آپ کا فیصلہ غلط ہوگا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کانگریس بسپا روک پائے گی، نہیں، اگر آج آپ بھاگیہ داری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیں گے تو یقیناً بی جے پی کو ہم روک پائیں گے، اور آپ اپنی حصہ داری کی لڑائی میں نہ صرف حصہ حاصل کریں گے بلکہ آپ اپنی صفوں سے ایک قائد کو بنائیں گے، ایک لیڈر کو بنائیں گے، ایک نیتا کو بنائیں گے۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں 2014 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں ہم نہیں تھے، تب بھی بی جے پی جیت گئی۔ 2017 میں ہم قریب صرف 30 ویدھان سبھا کی سیٹ پر الیکشن لڑے، اتر پردیش میں 400 سیٹیں تھیں اور کانگریس سپا مل کر لڑے، تب بھی وہاں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 19 میں بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ دوبارہ یہ غلطی مت کریے۔ اپنی اہمیت کو، اپنی قدر کو بڑھانے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ایک نوجوان بے باک آپ کے سامنے کھڑا ہے، سیٹ والے NPR NRC کا احتجاج ہوا تو اس نوجوان نے بڑی محنت کی، جستجو کی، قربانیوں کو پیش کیا۔ آپ کو ایسے بے باک نوجوان کی ضرورت ہے جو آپ کا خادم بن کر کام کرے۔ یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا۔ آپ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے۔ میں آپ کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اتر پردیش کو آتا رہوں گا۔ میری کوشش یہی ہے کہ زندگی کے شمع کو بجھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے قابل لوگ اتر پردیش میں آپ کی قیادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ اس دنیا فانی کو، خیر آباد کو چھوڑنے سے پہلے آپ کی آواز کو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں، آپ کی آواز کو لوک سبھا میں پہنچایا جائے۔ یہی مقصد لے کر میں اتر پردیش کو آیا ہوں۔ یہی مقصد اور یہی نظم العین ہمارے پارٹی کے ذمہ داروں کا ہے، شوکت علی کا ہے، ہمارے امیدوار کا ہے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اس میں اپنا تعاون پیش کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہاں، میں اب کہنا چاہوں گا سماجوادی پارٹی کو، بسپا کو اور کانگریس کو، جب 2024 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوگا تیار ہو جاؤ، مجلس کھڑا کرے گی امیدوار۔ اب ہم نہیں خاموش بیٹھیں گے۔ مجھے کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے تمہارے الزامات کی، ارے تم جتنا الزام لگاتے لگاؤ، مگر میں چناؤ لڑوں گا، میری پارٹی لڑے گی۔ 2024 میں ہمارے امیدوار رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم جب چناؤ نہیں لڑے تب بھی ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مگر مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انگلیاں اٹھاؤ، الزام لگاؤ، مگر مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ظالم کی گولیاں میرے عزم اور حوصلے کے سامنے پھیکی پڑ گئی تو تمہارے الزامات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریے، اور میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو بھارت کا سمویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ چادر اوڑھیں، آپ نقاب پہنے، حجاب پہنے، یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سپریم کورٹ کا ججمنٹ، پٹو سوامی کا ججمنٹ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمانہ یہ سمجھ رہا ہے، اور خاص طور سے جو اپنے آپ کو لبرل لوگ بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو بی جے پی سے وابستہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حجاب اور نقاب اور چادر اوڑھنا یہ ہماری پسماندگی کی نشانی ہے۔ نہیں، یہ ہماری پسماندگی کی نشانی نہیں ہے، یہ ہماری ڈگنیٹی کی نشانی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنی پہچان کے ساتھ جیئیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان لڑکی کو جس نے کل بڑی بہادری کے ساتھ ان نوجوانوں کو جواب دیا۔ میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دنیا میں آئے
تو ایک ہی بار مریں گے، 2 بار نہیں مریں گے۔ تو زندگی اپنے اصولوں پر گزارو اور دیکھو کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ یہ سماجوادی پارٹی یہ بسپا کو چھوڑیے، کانگریس تو خیر ایک بوڑھی جماعت ہو چکی ہے، اب زیادہ دن تک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بھارت کی سیاست میں کوئی اہم رول ادا کر پائے گی، مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ حصے داری کی لڑائی ہے، اس میں ساتھ دیجیے اور 14 تاریخ کے دن آپ بے خوف ہو کر اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ شکریہ، السلام علیکم